بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات اس بیان کو آخر تک سننا۔ لیجیے، پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ کتنی نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین۔ قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے، میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے، مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے، عورت دوسرا نہ نکاح کرے، پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے، میں نے عرض کیا، آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے، نہیں نہیں، میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی۔ میرا خامند بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھی۔ لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ، عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا، تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے، میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا۔ ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا۔ وہ آئے، 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا، مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے۔ آج بھی کہہ کے دیکھو نا، او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔
साल मुकम्मल रोई उम्मे सलमा, और ये तकलीफ आई है कलमे की वजह से, ईमान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से। कैसे कदरदान लोग थे, क्या उनके यहाँ ईमान कीमत रखता था? सजा सिर्फ ईमान की है। अबू सलमा मदीने में, लड़का ससुराल वालों के पास, खुद यहाँ रोती है, फरमाती है कोई दिन ऐसा ना था, सारा दिन पहाड़ी पे बैठ के अकेली रोया करती थी। आज तो अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी, पुरानी पुरानी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ा के मैं कुड़े से सा फजर ठीक थी वैसी। इवें कर एक कुक्कड़ ले, फलानी जाते पीर बैठा, वो कुक्कड़ जाके ओदे मत्थे मार, वो तेरी बीमारी का इलाज करेगा। अंदाजा लगा शिर्क का रास्ता किस तरीके से बताया जा रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारे साल रो रही है, खामिन का पता नहीं, लड़के का पता नहीं, कलमे की वजह से मुसीबत में आई हुई है, एक दिन भी गैर के दरवाजे पे ना गई। एक दिन भी शिरकिया कलमा जुबान से ना निकला, एक दिन भी ये बात ना कही हाय मेरी जान को क्या बन गई। अल्लाह करीम का दरवाजा खटखटाती है, इलाही मेरा बच्चा मुझे मिला, मेरा खामिन मुझे मिला। फिर आखिर एक दिन तरस आया भाई को, वो सारे कबीले को कहने लगा, वो जालिमो तुमने इस मिस्कीना को क्यों मार रखा है, इसे छुट्टी दो, बेचारी अपने खामिन के पास जाए, बच्चे को ले, तुम क्यों मार रहे हो इसे। औरत जात होकर इतनी बड़ी मुसीबत का झेल लेना कि मजाक नहीं। एक हमारे जमाने की मस्तूरात और खवातीन हैं, कभी जुलूस निकालती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। लोग अब कह रहे हैं कि ये जायज नहीं, हमने तो कहा कि हमें तो पता नहीं जायज है कि ना जायज है, तुमने ही इनको आजादी दी है, तुमने इनको इस्तेमाल किया, तुमने इनको बताया कि आओ BA MA पढ़ो, यूं करो, फिर तुम्हें अफसरों से शादी हो जाएगी, बड़े बड़े जर्नैल तुम्हें टकरा जाएंगे और बड़े बड़े घरों में तुम्हारी शादियां हो जाएंगी। वरना कोई वजह नहीं कि मुसलमान औरत अपनी तौहीन कराए या वो किसी किस्म के मामलात में दखल अंदाजी करे, ये भी तो आखिर औरत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चे को लेकर मदीने पाक की तरफ अकेली रवाना हुई। अभी कुछ सफर तय किया था, एक सहाबी मिला, गुलाम मिला काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूछा है तू कौन है? औरत ने जवाब दिया मैं उम्मे सलमा हूं, खामिन मदीने में है, मदीने में जा रही हूं। तेरी साथ कोई है? कहने लगी अल्लाह की जात है बस। हाँ, कैसा ईमान होगा? कहती है मेरी साथ अल्लाह है, माई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। सहाबी ने मुहार पकड़ ली, नकेल पकड़ ली, आगे आगे चला। जहां ठहराना होता ऊंट को बिठाकर अल्लाह वाला दरख्त की आड़ में चला जाता, ये नीचे उतरती, नमाज अदा करती, जरूरियात से फारिग होती, फिर सवार हो जाती, फिर वो ऊंट को उठाकर लेके चलता। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है रब्बे जुल जलाल की कसम, मैंने इस जवान जैसा कोई शरीफ नहीं देखा। आज तो लाल दुपट्टा देख करके अच्छे बुढ़े मुंह के आदमी के मुंह में भी पानी आ जाता है। जरा सा रंगीन कपड़ा देखा नहीं और जनाब घोड़े की तरह ही हुई नहीं। अच्छे वालों को डूबते देखा है।
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی. اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے, یہاں تیرا خامن ہے. چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے, کہیں پریشان نہ ہو, میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا. پیدل کا سفر ہے. آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے, اگر راستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا, زبان نہیں ہلاتا, سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا, سٹانس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ. ادھر کو راستہ ہے, ادھر کو جاؤ, ادھر کو یوں جاؤ. غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا, پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے, عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے. کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں, گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے. تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں, میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے, اچھا کچھ دھندا کرے گی. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ایمان والوں, کلمہ پڑھنے والوں, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر, اذن کے بغیر مت داخل ہو. حتی تسلموا علی اہلہا, سلام کرو گھر والوں کو, جواب ملے, اجازت ملے, پھر اندر داخل ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ, ناراض مت ہو. اللہ پاک علیم و خبیر ہے, علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے. اس کا کتنا بڑا کرم ہے. بیٹی تیری, بیٹی میری, بہن میری, بہن تیری, اور خدا ہماری بہنوں کی, بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے, کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم. حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی, بیٹا بھی, خامن بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے, کھانسی کھرا کر کے آئے, تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے. باپ کیوں نہ ہو, بیٹی کیوں نہ ہو, بہن کیوں نہ ہو, خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی, کھڑکا دڑکا کر کے آئے. تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے, جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے, نہانے دھونے میں ہے. اور پھر یہ غیرت کی بات ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی, میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی, سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا, محبت تھی, مجھے آقا دو عالم سے تھی, اور حضور کو مجھ سے محبت تھی. مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو. میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے. تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر,
فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامند بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گڑم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ اور میاں کی آنکھیں میں سگریٹ لاؤنی تھی، ہن پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈین رکھی ہوئی ہو تو کھانڈیا بن جانا، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس، پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہے کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے۔ وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آدھی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجئے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو اے میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے، بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے،
اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں۔ ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، پاؤں بھی سنبھال سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے آدمی کا، دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں۔ کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کہتا آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا، اعضاء حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اسلام نے کس کے سامنے آنا اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی۔ اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی، کسی اور کی مرے گی۔ ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا سارا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی، مقابلہ کرنے آئی ہے۔ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا
सहाबा इकराम का मुकाबला करने आई आ गई। सहाबा इकराम ने अर्ज भी किया, या रसूल अल्लाह, काफिर की बेटी है, मैदान जंग से गिरफ्तार होके आई है, गद्दार है, सजा के काबिल है, बेइज्जती के काबिल है, आबरू रेजी करने के काबिल है, इसका क्या एहतराम है? फरमाया ओ लोगों ठीक है बेटी। दोस्तों, आप हजरात सुन रहे थे हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बयान। कितने खूबसूरत अंदाज में हज़रत बयान फरमा रहे थे, किस तरीक़े से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर क्या क्या करना चाहिए, किस तरीक़े से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीक़े से अपनी खिलाफत के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम ने इस दीन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम लोग इस दीन की कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा इस पर कुछ लगा नहीं है। दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुसलमान के घर के अंदर पैदा फरमाया, नहीं तो वो किसी और के यहाँ भी पैदा कर सकता था। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम को पूरा करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और माह मुबारक के अंदर जितनी हो सके इबादत करें और अपने आप के अंदर परहेज़गारी लाएं। दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन का लक़ब दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस दीन पर निछावर किया था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर इस दुनिया से जाएँ। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बयान पसंद आया होगा। क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं फिर अगले बयान में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।